قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ شخص کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی طرف دھیان کو لے جائے کہ کل کو مجھے اس بات کا جواب دینا ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ کے دھیان کو جما لے گا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے بدلے اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تقوی کیا ہے؟ جلوت ہو یا خلوت، دن ہو یا رات، کہیں پر بھی ہوں، گناہ کا خیال اور دھیان آئے، گناہ کی چیز سامنے آئے، نظر کا استعمال غلط ہونے کی طرف دھیان جائے، غیر محرم کو دیکھ کر اس کی طرف نظر اٹھانے کو دل چاہے، سامان تولتے ہوئے وزن میں گڑبڑ کرنے کا دھیان آئے، کام کرتے ہوئے کام میں سستی اور کاہلی کا جذبہ آئے، تو جب بھی یہ کیفیت پیدا ہو تو اس وقت اپنے دھیان میں اس بات کو لے کر آنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نافرمانی ہے، غلط کام ہے، اللہ اس کام سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس دھیان کا آنا یہ تقویٰ کہلاتا ہے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ اور اس دھیان پر انسان جم جائے اور کہے کہ ہاں مجھے تقویٰ اختیار کرنا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو سمجھ جائیے کہ پھر ایسا انسان متقی ہے، ایسا انسان متقی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ امیر المؤمنین تھے اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تاکہ دیکھیں کہ لوگ کس حال میں ہیں، کہیں کوئی بھوکا پیاسا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے، کوئی بے گھر ہے تو اس کی چھت کا انتظام کیا جائے، کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے رہائش کا انتظام کیا جائے۔ تو رات کو چہل پہل رکھتے تھے، گلیوں میں گشت کیا کرتے۔ تو اسی طرح ایک رات کو گلی میں گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر کے آگے پہنچے تو 2 عورتوں کی آواز آئی بات چیت کی، تو وہاں پر رک گئے۔ امیر المومنین تھے، اتنی رات کو جب سب سو رہے ہیں تو 2 عورتیں آپس میں گفتگو کیا کر رہی ہیں، ایسا تو نہیں کوئی پریشانی کے اندر ہے؟ تو سننے کے لیے رک گئے۔ تو پھر محسوس کیا کہ ایک بڑی عمر کی عورت ہے، ایک جوان العمر ہے۔ جو بڑی عمر کی عورت ہے وہ دوسری سے کہتی ہے کہ یہ دودھ جو تم نے نکالا ہے اس کے اندر پانی مکس کر دو، کیونکہ دودھ تو کم ہے، صبح دودھ لینے کے لیے لوگ آئیں گے تو پورا نہیں ہوگا، تو ہم کیسے پورا کریں گے، لہذا پانی ملا کر اس کو پورا کر دو تاکہ سب کو برابر برابر بک جائے، چلا جائے۔ تو عورت کہنے لگی آگے سے امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں ملاوٹ نہ کی جائے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کی جائے، ایسے ہی خالص چیز بیچی جائے، لہذا ہم کیوں پھر ملاوٹ کریں اور کیسے کر لیں؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ دیکھو سامان جو لینے آئیں گے دودھ ان کو تو پورا چاہیے، اور اس وقت تو امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لہذا ہم ملا بھی دیں گے تو ان کو کیا خبر ہوگی، کون ان کو بتلائے گا؟ تو وہ نوجوان جو لڑکی تھی وہ آگے سے کہنے لگی کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا حاکم اور اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اتنی تقوی، اتنا متقی پن
اس عورت کے اندر۔ وہ چلے گئے، صبح اس گھر میں جو ہے وہ پتہ کروایا کہ کون ہے، معلوم ہوا کہ وہ ماں اور بیٹی ہیں۔ ماں جو ہے دودھ ملانے کے لیے کہہ رہی تھی اور بیٹی نے منع کر دیا، اور وہ بھی کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس تقوی والی بات پر اپنے بیٹے کا نکاح بھیج کے پیغام بھیجا اور اس کو اپنی بہو بنا لیا، اس کو بہو بنا لیا۔ کس بنیاد پر نکاح کیا؟ تقوی کی بنیاد پر، کہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو وہ عورت ایسی متقی، اور اس کا جو شوہر بنا وہ حضرت عمر فاروق کا صاحبزادہ عبداللہ بن عمر۔ اللہ نے پھر ان کو اولاد بھی ایسی متقی تقوی والی دی، نیک دی، کہ ان کی 5ویں نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عمر پیدا کیا، جو 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں، جن کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کے نواسے ہیں، جنہوں نے حضرت عمر فاروق کے بعد دنیا کے اندر عدل قائم کیا اور ایسی بادشاہت قائم کی کہ آنے والی دنیا کے لیے پیغام چھوڑ دیا کہ تم کس حال میں بھی ہو، چاہے فقر و فاقہ میں ہو یا بادشاہت میں ہو، چاہے تم بے روزگار ہو یا روزگار والے ہو، چاہے تم بوڑھے ہو یا تم جوان ہو، جس عمر کے بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، جس مصروفیت میں بھی ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہی تم کامیاب ہوگے، ورنہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا دھیان بہت ضروری ہے، اللہ کا دھیان بہت ضروری ہے۔ اللہ کا خوف جب دل میں آتا ہے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ آج جگہ جگہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، مال کی چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، سارے پریشان ہیں، یہاں تک کہ وہ محکمہ جو اس ذمہ داری پر لاگو ہے، پولیس کا محکمہ، ان کے ہی ڈی ایس پی ایس ایچ او خود لٹ رہے ہیں، ڈاکوؤں کے آگے یہ ارغمال بنے ہوئے ہیں۔ کس طریقے سے مال ہمارا محفوظ ہو جائے، جان ہماری محفوظ ہو جائے، ہماری گاڑیاں محفوظ ہو جائیں، ہماری پراپرٹی محفوظ ہو جائے۔ ہر طرف جو ہے ڈاکو راج نظر آتا ہے، چوری کا، ڈکیتی کا ہر وقت خطرہ ہے، گھر سے نکلتے ہوئے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو وہ نسخہ بتلانے لگا ہوں کہ اگر وہ نسخہ ہم اختیار کر لیں تو جرائم کو جڑ سے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے پولیس کا ڈر بٹھایا، آج ہم نے آرمی کا ڈر بٹھایا، آج ہم نے اوپر والوں کا ڈر بٹھایا، آج ہم نے اپنے اوپر ایس ایچ او کا ڈر بٹھایا، مالک مکان کا ڈر بٹھایا، پڑوسی کا ڈر بٹھایا، فلاں جاگیردار کا ڈر بٹھایا، فلاں سردار کا، فلاں ایم این اے ایم پی اے کا ڈر بٹھایا۔ اگر ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے تو صرف اللہ کا نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا ڈر اور خوف دل میں نہیں آئے گا تو یاد رکھیے نہ گناہ ختم ہوں گے نہ جرم ختم ہوں گے۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی محنت کریں کہ ہر انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ جیسے جیسے اللہ کا ڈر اور خوف بڑھتا چلا جائے گا، جرم خود ہی ختم ہوتا چلا جائے گا، اس کو ختم اور مٹانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو ہمیں اس بات کی محنت کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں پر محنت کی تھی، اور کیا کہا؟ اپنے دل کو صحیح کر لو، اس دل کے اندر یہ بات بٹھا لو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات دل میں بٹھا لو گے تو پھر تمہارے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، اور یہی ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ ہم سے پوچھیں گے، بلکہ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنے سارے مسئلے بھی اللہ سے حل کراتے تھے، اور اللہ کا ڈر اور خوف دل میں ہوتا تھا تو گناہوں سے بھی بچ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابی سے گناہ ہو گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، شریعت کے اندر اس گناہ کی یہ سزا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کر دیں تاکہ قیامت کے دن کی رسوائی سے، گناہ سے میں بچ جاؤں۔ اللہ کے آگے پیش ہونا ہے مجھے، اس پیشی کے وقت مجھے ندامت نہ ہو، میں اس ندامت سے بچنا چاہتا ہوں، لہذا مجھے دنیا کے اندر ہی پاک صاف کر دیجئے۔ ایک خاتون آئی، ایک صحابیہ آئیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہو گئی، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اب ان کی بدکاری کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ رجم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی کنکریاں پتھروں سے مارنا، اور اتنا مارنا کہ خون رس رس کر جس کو پر وہ سزا ہے وہ مر جائے، وہ ایسے ہی مر جائے، کسی اور بڑے اسلحے سے نہ مارا جائے، کنکریوں سے مار مار کر خون اس کا رسا جائے، نکالا جائے۔ اب اتنی سخت سزا، اور جس کو معلوم ہو کہ میرے جرم کی یہ سزا ہے، اور وہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ مجھے یہ سزا دے دیجئے، تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اس کے گناہ تو ہو گیا لیکن دل میں اللہ کا ڈر آ گیا کہ اسی گناہ کی حالت میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گی، لہذا دنیا میں ہی مجھے پاک صاف ہو کر جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھے پاک کر دیجئے، میرے اس گناہ کی سزا مجھ پر جاری کر دیجئے تاکہ میں اللہ کے حضور پاک صاف ہو کر پیش ہو سکوں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر بھی اللہ کا ڈر خوف لے کر آئیں، کام کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، راستے میں جاتے ہوئے، کہیں کوئی کام کے پکڑتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آسان سا فارمولہ ہے، جیسے ہی اللہ کا ڈر یہاں پر آئے گا انشاءاللہ نگاہ خود ہی جھک جائے گی، دماغ سے گناہ کا خیال ختم ہو جائے گا، دل کے اندر گناہ کی خواہش ختم ہو جائے گی، اللہ کا ڈر اور خوف جو آ جائے گا۔ تو آج ہم اس بات سے پریشان ہیں، ہم ڈکیتوں سے بچ جائیں، ہم راہزنوں سے بچ جائیں، چوروں سے ہماری چیزیں بچ جائیں، تو آسان سا طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے ارد گرد اس بات کی محنت کریں کہ ہر ایک کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ ہم یوں کہیں کہ دیکھو تم جو کام کر رہے ہو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہمیں ہمیشہ زندگی نہیں ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہم کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں، ہم چلے جائیں گے یہاں سے، اور جب ہم اللہ کے آگے پیش ہوں گے تو اگر اسی حالت میں پیش ہو گئے کہ ہم چوریاں کرتے ہوئے چلے گئے، شراب پیتے ہوئے چلے گئے، چرس پیتے ہوئے چلے گئے، ڈکیتیاں کرتے ہوئے چلے گئے، اسی طرح بغیر توبہ کے چلے گئے، تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ اس بات کا بار بار ذکر کیا جائے تاکہ دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو اور اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے۔ جب یہ ہم عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں گناہ سے بچانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، گناہ سے بچانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو خود بخود انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، پھر چوریاں ڈکیتیاں نہیں ہوں گی، پھر وہ واقعات رونما ہوں گے جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہوا کرتے تھے کہ اگر کہیں روڈ پر سونا بھی پڑا ہوا ہو، کوئی مال بھی پڑا ہوا، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، پتہ تھا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، اللہ دیکھ رہے ہیں، ہاں اللہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ڈر ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے گناہ سے انسان بچ جاتا تھا، لوگوں کی چیزیں محفوظ، عزتیں محفوظ، مال محفوظ ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں، اور جو حفاظت کرنے والے ہیں ان سے بھی ہمیں ڈر اور خوف، پولیس کا بھی ڈر، کہیں یہی ایسا نہ کر لیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک وقت پاکستان کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں، شرعی عدالت کے چیف جسٹس رہے ہیں، کافی سال تک رہے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ ایک لکھا ہے ایک واقعہ، کہنے لگے کہ میرے پاس کیس بہت زیادہ نہیں آتے تھے، چوری ڈکیتیوں کے کیس نہیں آتے تھے، اخبار پڑھتے، خبریں پڑھتے تو لگتا کہ ہر وقت چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، لیکن عدالت کے اندر کیس کوئی نہیں آتا۔ تو یہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس طرح کے کیس نیچے ہی لین دین کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اوپر تک کیس آتے ہی نہیں ہیں عدالتوں تک، نیچے ہی معاملات رفع دفع ہو جاتے ہیں۔ ایک انوکھا کیس آیا، ایک شخص 3 سال کویت میں رہا، وہاں سے واپس لوٹا، کراچی کا رہنے والا تھا، ایئرپورٹ سے اپنا سامان کلیئر کرایا، گاڑی میں لوڈ کیا اور اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ بہادر آباد کی طرف پہنچا تھا کہ وہاں پر، یہ بہت پرانی بات ہے، 90s کی بات ہے، پولیس گشت پر تھی، تو گشت پر جو پولیس کا دستہ تھا انہوں نے اس کو روک لیا، گاڑی کو چیکنگ کی، پوچھا کہاں سے آئے ہو، اس نے بتا دیا۔ جب پتہ چلا ان کو کویت سے بندہ آ رہا ہے تو سامان بھی قیمتی لایا ہوگا، کرنسی بھی ہوگی، لالچ آ گئی، کہنے لگے سامان چیک کراؤ۔ انہوں نے کہا سامان تو میں کسٹم والوں کو چیک کرا کر آ رہا ہوں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے چیک کرنے کی؟ ایئرپورٹ سے میں آ رہا ہوں، کسٹم نے چیک کر لیا، اب آپ کو تو اختیار نہیں ہے، آپ تو مجرم کو پکڑنے کے لیے ہو، میں نے کوئی جرم کیا تو آپ مجھے پکڑیں، میرا سامان آپ کیوں چیک کر رہے ہیں؟ بہرحال بحث ہوئی، رات کا وقت تھا، سناٹا تھا، پولیس نے سامان چیک کرنے کے بہانے اس کا سارا قیمتی سامان لوٹ لیا۔
وہ شخص گھر چلا گیا، اگلے دن کیس دائر کیا، عدالت میں مقدمہ گیا. کہتے ہیں کہ یہ واحد کیس آیا میرے پاس ایسا کہ جہاں پر ایک شہری اپنے مال کے لٹ جانے کا کیس لے کر آیا اور ان کے اوپر کیس کر آیا جو اس کی حفاظت پر مامور ہے. کہا کہ جب معاملہ یہ ہوگا کہ حفاظت پر مامور لوگ ہی خود ہی جب یہ سب کام کریں گے تو پھر عوام کے پاس کیا باقی رہ جائے گا. اصل بات کیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی اور اس محکمے میں ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، ہمارے ہی محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں جو پولیس کے اندر ہیں اور اداروں کے اندر ہیں. تو یہاں سے جو جا رہے ہیں یہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں. اصل بنیادی بات کیا ہے؟ خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک کو جہاں موقع مل رہا ہے ہاتھ کی صفائی دکھا رہا ہے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے اپنا کام کر جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ حضرت گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں کیا فرق ہے؟ صغیرہ گناہ کون سے ہیں اور کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، گناہ تو گناہ ہے، صغیرہ اور کبیرہ کے چکر میں نہ پڑا کرو. اس لیے کہ گناہ جب تم کرتے ہو تو یہ دیکھا کرو تم کس کا گناہ کر رہے ہو، کس کی نافرمانی کر رہے ہو. جس رب کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ صغیر نہیں، وہ تو کبیر ہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑے ہیں. جس رب کی تم نافرمانی کرنے جا رہے ہو، جس کی تم حکم عدولی کرنے جا رہے ہو، وہ سب سے بڑا ہے. لہذا اس کی نافرمانی جب تم کرو گے تو پھر صغیرہ نہیں کبیرہ ہی ہوگا، کبیرہ ہی ہوگا. آگے صغیرہ کبیرہ کا وہم تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب شیطان حملہ کرتا ہے. تو اس لیے کہ شیطان کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹا گناہ کر لے، پہلے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کراتا ہے. جب گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. تو وہ شیطانی حربہ ہے کہ وہ تمہارے دماغ میں ڈالے گا جو تم کام کر رہے ہو یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، لہذا کر لو. مثال کے طور پر نماز پڑھ لی فرض، سنت پڑھ لیں، سنت ہے پڑھ لیں گے، اس کو ہلکا سمجھ لیا، فرض کی اہمیت دے دی. ایک وقت آئے گا کہ فرض بھی چھوٹ جائے گا، اس لیے کہ جب سنت کی اہمیت دل میں نہیں ہوگی تو فرض کی بھی باقی نہیں رہے گی. اسی طرح ایک بندہ فرض پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، نفل نہیں پڑھ رہا. کیا وجہ بنی کہ نفل نماز ہے، اضافی نماز ہے، پڑھیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جب یہ دھیان رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا سنت کے اندر کوتاہی شروع ہو جائے گی. تو یاد رکھیے کسی بھی چیز کو ہلکا نہ سمجھے، چاہے وہ نیکی ہو یا برائی ہو. فرمایا کہ نیکی اگر ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، راستے میں لکڑی پڑی ہوئی ہے، جس لکڑی پر بائک گزرے گی تو پریشانی ہوگی، کیل ہو سکتی ہے، بائک پنچر ہو سکتی ہے، گزرنے والوں کو اس سے پریشانی ہو سکتی ہے، لہذا اس کو اٹھا دیں. اس کو معمولی نہ سمجھے کہ معمولی سی لکڑی ہے خود ہی ہٹ جائے گی، نہیں، اس چھوٹی سی نیکی کو کر لیں. ممکن ہے کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمیں ایک نیکی کی ضرورت پیش آئے اور وہی ہماری ایک نیکی ہمارے کام آ جائے. بالکل اسی طرح گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچو کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا کر لوں گا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے توبہ کر لوں گا. نہیں نہیں نہیں، اگر قدم اٹھایا گناہ کے لیے اور اس وقت موت کا وقت تھا اور مر گئے بغیر توبہ کے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اگر چھوٹا گناہ سمجھ کر لیا اور چھوٹا گناہ جان بوجھ کر کیا جائے تو شیطان اور بہادری دکھاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا عادی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج جو ہے وہ گٹکا اگر کھائیں تو مسوڑے خراب، منہ خراب، کینسر لگے گا منہ کا. سگریٹ کھائیں گے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، چرس پئیں گے تو زندگی خراب ہو جائے گی. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ بچپن میں چھالیاں کھاتے ہیں، چھالیاں ہی تو ہے، ماں بھی نہیں روکتی، چھالیاں کھا رہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. وہ چھالیاں آہستہ آہستہ سپاری، پھر سیٹی، پھر فلاں، پھر پان اور گٹکے کی طرف چلی جاتی ہے بڑے ہونے تک. اسی طرح شروع میں دھیان نہیں دیا چیزوں کی طرف، بچے نے فلاں دوست تھا سگریٹ پی رہا ہے، ایک کش لگا لیا، آہستہ آہستہ اس کو عادت پڑی، اب چرس پینے لگ گیا، فیون پینے لگ گیا، نشے کا عادی ہو گیا. تو ابتدا سے ہی روکنا ہے. یہ جو ہمارے یہاں جملہ استعمال ہوتا ہے نا، بھی بچہ ہے، صحیح ہو جائے گا. یاد رکھیے بچہ ہے، اسی لیے تو گناہ سے روکنا ہے. بچپن میں ہی تو تربیت کرنی ہے.
اگر ابھی اس کو نہیں روکیں گے، بڑے ہو کر آپ کبھی نہیں روک سکتے، اس کو کبھی نہیں سمجھا سکتے، اس لیے کہ اس کا بدن اس چیز کا عادی ہو چکا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، اگر آج ہم اپنے جرائم پیشہ لوگوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے سے ہم ان گندگیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، چوروں ڈکیتوں سے اپنی چیزوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنی املاک کو، زمینوں کو حفاظت چاہتے ہیں، تو بس آج سے ایک عزم کر لیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی پیغام اب ہر ایک کو سناتے رہیے۔ آپ کے ارد گرد انشاءاللہ بہت جلد ایسا ماحول بن جائے گا کہ سب ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے بن جائیں گے، اللہ کا ڈر و خوف دل میں ہوگا، گناہوں سے سب پاک ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔